أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ معزز حاضرین، قیامت کے دن پر ایمان، یہ ایمان کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اعمال کے تولے جانے یعنی اعمال کے وزن پر بھی ایمان لایا جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنا انصاف قائم کرنے کے لیے بندوں کے اعمال تولے گا۔ اس مقصد کے لیے ایک میزان یعنی ترازو نصب فرمائے گا، جس میں وزن ظاہر کرنے کے لیے لسان یعنی کانٹا ہوگا۔ ترازو میں جیسے کانٹا ہوتا ہے، اللہ عالم کانٹا ہوگا، لسان ہوگا، ایک کانٹا ہوگا۔ اس میزان کے 2 پلڑے ہوں گے۔ ترازو کے جس طرح 2 پلڑے ہوتے ہیں، ویسے اس میزان کے بھی 2 پلڑے ہوں گے، جس میں اعمال کے وزن کی بنا پر جھکاؤ کی صلاحیت بھی ہوگی، یعنی جو اعمال جیسے وزن ہوں گے اس کے اندر جھکاؤ کی صلاحیت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمِيزَانَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہم میزان، انصاف کا میزان قیامت کے دن قائم کریں گے، رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ایک دانے کے برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ہے، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کل قیامت کے دن ایک میزان ہوگا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے 2 پلڑے ہوں گے اور اس کا ایک کانٹا بھی ہوگا۔ اب یہ میزان کتنا بڑا ہوگا، اس کی حیت کتنی ہوگی، اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ یہ بہت بڑا ہوگا۔ کتنا بڑا؟ حدیث سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ مرفوع، اس سلسلے میں ان کا قول مرفوع حکم میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ عن سلمان قال، سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک بات یاد رکھ لیں، غیبیات سے متعلق اگر صحابی ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں تو یہ مرفوع کے حکم میں ہوگا۔ یہ بنیادی اصول ہے، قاعدہ ہے۔ صحابی اگر غیبیات سے متعلق، قیامت، جنت، جہنم، قبر، اس کا عذاب، اس سے متعلق یا پھر پچھلی خبریں، بعد کی خبریں اگر بیان کریں تو اس کا حکم مرفوع حدیث کے حکم میں، صحیح حدیث کے حکم کی طرح اس کا بھی حکم ہے۔ الغرض فرماتے ہیں یوضع المیزان، میزان رکھا جائے گا، وَلَهُ كِفَّتَانِ، اس کے 2 پلڑے ہوں گے، لو وضع فی احدہما السماوات والارض ومن فیہن لوسعتہ، اگر کسی ایک پلڑے میں 7 آسمان، 7 زمین اور اس میں رہنے والی مخلوقات کو ڈال دیا جائے، لوسعتہ، تو سب سما جائے گا اس میں۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب ہماری عقل سے باہر میزان بہت بڑا ہوگا، 7 آسمان، 7 زمین
اس میں رہنے والی مخلوقات بھی اس کے درمیان آ جائے گی، تو اللہ اکبر کتنا بڑا ہوگا، اس حدیث سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ اس کے اندر تولے جانے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ قرآن میں ایک تو میزان ہوگا، پھر اس میزان میں اعمال تولے جائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اس دن میزان حق کے ساتھ ہوگا، یعنی ترازو ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا میزان بھاری ہو جائے نیک اعمال کے ذریعے سے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے اعمال یا جس کا میزان ہلکا پڑ گیا، فاولئک الذین خسروا، تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں اپنے آپ میں، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کس وجہ سے جو ہماری نشانیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اسی طرح کی آیت۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے امام نووی نے، تو فرماتے ہیں امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل فرمایا ہے کہ کتاب السنہ میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ایک موقوف روایت ذکر کیے ہیں کہ اس میزان کے پاس جو تولنے والے ہوں گے وہ جبریل علیہ السلام ہوں گے، وہ جبریل علیہ السلام ہوں گے، اللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح یہ جو اعمال تولے جائیں گے بڑی باریک بینی کے ساتھ، ذرہ ذرہ بھی اعمال تولے جائیں گے، یہ بھی اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ اعمال کا وزن اتنی باریک بینی سے ہوگا کہ نیکیاں اور بدیوں کے درمیان ایک رائے کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہ نیکیاں اتنی تو اتنی، یعنی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی اس کی نیکیوں میں، اس کے گناہ اتنے ہیں تو اتنے ہی گناہ ہوں گے، ایک رائے کے دانے کے برابر کم اور زیادہ گناہ بھی نہیں ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفوائد، حافظ ابن حجر نے کتاب الفوائد امام خیثمہ کے حوالے سے آپ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث نقل فرماتے ہیں، توضع الموازین یوم القیامہ فتوزن الحسنات والسیئات، کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا اور نیکیاں اور بدیاں یعنی گناہ تولے جائیں گے، فمن رجحت حسناتہ، جس کے گناہ زیادہ ہو گئے، علی سیئاتہ، اس کے گناہوں پر، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئے کس پر، اس کے گناہوں پر، مثقال حبۃ، رائے کے دانے کے برابر بھی، ایک حبہ ایک دانے کے برابر بھی، مثقال حبۃ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور جس کے سیئات ایک دانے کے برابر بھی بڑھ گئے، دخل النار، وہ کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بات بھی معلوم ہوگی میزان کیسا ہوگا، میزان کس کو کہتے ہیں کل قیامت کے دن، اس پر کیسے ایمان لایا جائے، اور اسی طرح اس کے اندر تولنے کی بھی صلاحیت ہوگی، اور اسی طرح باریکی سے اس یہ میزان تولا جائے گا۔ ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال جو تولے جائیں گے اس کی بھی تین صورتیں ہیں، ایک تو اعمال تولے جائیں گے انسان کے، نمبر دو انسان کو صاحب عمل کو تولا جائے گا، یعنی عمل کرنے والے انسان کو خود تولا جائے گا پلڑے میں رکھ کر ترازو، یہ بھی اس کی بھی دلیل ملتی ہے۔ اور تیسری چیز، اعمال جن صحیفوں میں لکھے ہوں گے وہ صحیفے بھی تولے جائیں گے۔ تینوں صورتیں ہمیں اس کی ملتی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل، اعمال تولے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو ایسے کلمے ہیں جو رحمان کے نزدیک محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں وزندار ہیں، وہ کیا ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلمے، اس کا کہنا کل یہ دو کلمے قیامت کے دن ترازو پر وزندار ہوں گے، بھاری ہوں گے، زیادہ وزن رکھنے والے ہوں گے۔ ہاں، مزید دیگر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے
کہ انسان کے اخلاق بھی، اچھے اخلاق بھی کل ترازو میں بھاری ہو جائیں گے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ اچھے اخلاق عمل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھنا کیا ہے؟ انسان کا ایک عمل ہے، زبان سے عمل کیا ہے انسان، تو ان تمام چیزوں کو، اعمال کو تولا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اعمال کو تولا جائے گا۔ انسان کی نماز اس کا عمل ہو گیا، اس کا روزہ اس کا عمل ہو گیا، اس کا ذکر اس کا عمل ہو گیا، اس کی تلاوت اس کا عمل ہو گیا، دل میں عقیدہ رکھنا یہ دل کا عمل ہو گیا، ہے نا؟ دل کی عبادت، زبان کی عبادت، بدن کی عبادت، مال کی عبادت، یہ تمام اعمال کی شکل میں ہوں گے، کل قیامت کے دن تولا جائے گا۔ دوسری چیز، انسان کے اعمال جن صحیفوں میں لکھے جائیں گے ان صحیفوں کو بھی تولا جائے گا، اور اسی طرح صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں گے، اسی طریقے صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ اور دوسری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ اوپر چڑھ رہے تھے اونچائی پر، آپ کی پنڈلیاں بہت باریک تھیں، تو صحابہ آپ کی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے اتنی باریک تھی ہنس پڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ یہ دونوں پنڈلیاں اللہ کے پاس احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی۔ اس میں میزان میں، سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا، اس کی دلیل ہمیں مل گئی۔ تیسری چیز جو میں نے کہا، اعمال جن صحیفوں میں لکھے جائیں گے اسے بھی تولا جائے گا۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو حدیث کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث بطاقہ۔ بطاقہ کا مطلب کارڈ ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ۔ بڑی پیاری حدیث ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس پر اس کے 99 رجسٹر کھول دیے گا اللہ رب العزت۔ رجسٹر کا طول اور عرض، اس کی لمبائی اور چوڑائی، رجسٹر 99 رجسٹر ہوں گے، اس کا طول، لمبائی اور چوڑائی انسان کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے اتنے ہوں گے۔ ہاں، کس کو بلایا جائے گا؟ یہ ایک توحید پرست کو لایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم میں سے اپنے کسی گناہ کا انکار کرتے ہو؟ اس میں گناہ سب لکھے ہوں گے، 99 رجسٹر میں بندے کے گناہ لکھے ہوں گے۔ کیا کسی عمل کا انکار کرے گا؟ یا پھر میرے فرشتوں نے کچھ زیادتی کر دی، اس میں تجھ پر ظلم کیا ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ نہیں، اللہ اقرار کرے گا یہ سب میں نے اعمال انجام دیے ہیں۔ پھر اللہ کہے گا تمہارے پاس ان گناہوں کا کوئی عذر ہے، ریزن ہے، عذر پیش کریں گے تم؟ کہے گا کہ نہیں اللہ، نہیں آ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ یعنی کارڈ، چھوٹی سی پرچی نکالے گی جس پر ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبد اللہ و رسولہ، اس پر لکھا ہوگا، اس پر لکھا ہوگا۔ بندہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھ تو خود مشاہدہ کر لے، یہی پرچی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو خود مشاہدہ کر لے۔ تو بندہ کہے گا کہ چھوٹی سی پرچی اتنے سارے رجسٹر کے مقابلے میں کیا کام آئے؟ ایک پلڑے میں 99 رجسٹر ہے اور دوسرے پلڑے میں چھوٹی سی پرچی۔ پھر وہ پرچی اللہ تعالیٰ دوسرے پلڑے میں ڈالیں گے، اللہ کہے گا تجھ پر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، تو وہ پرچی 99 رجسٹر پر بھاری ہو جائے گی، 99 رجسٹر پر بھاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، کیا یہ صرف زبان سے کہنے سے ہو جائے گا؟ نہیں، واقعی اللہ کی معرفت حاصل کیا ہو، اس کی شرح ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک اصول قاعدہ ہے، فضائل جتنے بھی ہیں، وہ جتنے بھی فضائل ہیں وہ مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے مسائل ہیں، تفصیلات ہیں،
کہ واقعی جو ہے کلمہ کہا ہو، پورے شروط کے ساتھ ادا کیا ہو، کلمہ شروط کے ساتھ ادا کیا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہو، صحیح معنی میں توحید پر جو وفات پایا ہو، اس کے لیے یہ فضیلت وارد ہوگی۔ الغرض یہی آج کے درس میں بات ختم کرنی ہے کہ کل قیامت کے دن ترازو ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے نیک اعمال، ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ترازو میں ہمارے نیک اعمال کو اللہ رب العزت بھر دے اور وزن فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔